إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. صدق اللہ العظیم. آج کا دن 10 مئی جو کہ مختلف طریقوں سے ایک یادگار دن ہے. ایک تو 10 مئی آپریشن بنیان مرصوص کے حوالے سے یادگار ہے، اور دوسرا آج جامعہ مسجد امیر معاویہ میں قاری اشتیاق احمد ساقی صاحب کے زیر صدارت تقریب تکمیل قرآن مجید اور مقابلہ حسن قرات، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے جو کہ مختلف موضوعات ایک ہی دن میں جمع ہو گئے. تو آج انہی حوالے سے انہی موضوعات پہ گفتگو کی جائے گی. استاد محترم جو کہ میرے بھی اور بہت سے دوست احباب ہیں، بہت سے قاریوں کے قراء کے استاد ہیں، استاد محترم نے قریباً اپنی زندگی کا بیشتر حصہ قرآن مجید کی خدمت میں صرف کیا، اور قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خاص ملکہ عطا فرمایا ہے کہ قرآن مجید کا ذوق اور شوق یہ طلباء کے اندر بھی پیدا فرماتے ہیں. تو قرآن مجید کے حوالے سے ایک شعر ہے کہ میری زندگی کا مقصد ہے تیرے قرآن کی سرفرازی. میری زندگی کا مقصد ہے تیرے قرآن کی سرفرازی. میں اسی لیے حافظ، میں اسی لیے قاری، میں اسی لیے حافظ، میں اسی لیے قاری. تو استاد محترم نے نہ صرف ناظرہ قرآن بلکہ ترجمۃ القرآن کے حوالے سے بھی خدمات انجام دی ہیں. تو میں نے قرآن مجید کے حوالے سے ہی کچھ گفتگو آپ کے سامنے رکھنی ہے. یہ صدی اسلام کی صدی ہے اور یہ زمانہ ایمان کا زمانہ ہے. یہ دور علم کا دور ہے اور یہ زمانہ قرآن کا زمانہ ہے. اللہ کی خاص رحمت ہے جس کے فضل و کرم سے قرآن مجید کو جس نے بھی اپنے سینے سے لگایا، اس کا ادب اور اس کا احترام کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑا مقام اور بڑا مرتبہ عطا فرمایا. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. اور دوسری حدیث خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تو قرآن مجید کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بہت سے لوگوں کو عظمت شان عطا فرمائی اور بہت سوں کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل اور رسوا کر کے رکھ دیا. تو قرآن مجید کے ساتھ جس نے بھی ٹکر لی، اللہ تعالیٰ نے اس کو نہ صرف اس دنیا سے ختم کیا بلکہ ان لوگوں کے نام و نشان بھی نہیں ہیں. ان لوگوں کی عزت اللہ تعالیٰ نے خاک میں ملا کے رکھ دی، اور اپنے کلام کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ عروج اور بلندی عطا فرمائی ہے. تو قرآن مجید کی عظمت اور طاقت کے حوالے سے آپ جانتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا سورہ طٰہٰ کو سننا اور اسلام کی طرف مائل ہونا. اسی طرح نجاشی کا بھی اسلام کی طرف مائل ہونا، جو کہ سورہ مریم کو سنا اور نجاشی بھی قرآن مجید کی طرف اس کی حقانیت کو تسلیم کیے بنا نہ رہ سکا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی بدولت بہت سے لوگوں کو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے. تو اس حوالے سے قرآن مجید کے حوالے سے ایک نظم آپ کے سامنے رکھوں گا اور پھر بقیہ گفتگو جو ہے وہ جاری رہے گی. سب کتابوں سے افضل یہ قرآن ہے، سب کتابوں سے افضل یہ قرآن ہے، جس کے
سینے پہ آیا وہ سلطان ہے، جس کے سینے پہ آیا وہ سلطان ہے۔ کفار کی ہے مجلس جعفر قرآن سنائے، کفار کی ہے مجلس جعفر قرآن سنائے۔ مریم کا قصہ سن کر آنکھوں میں آنسو آئے، مریم کا قصہ سن کر آنکھوں میں آنسو آئے۔ ہو گیا پھر نجاشی مسلمان ہے، ہو گیا پھر نجاشی مسلمان ہے۔ سب کتابوں سے افضل یہ قرآن ہے۔ قرآن سن کر ابن خطاب ہل گیا تھا، ہے حشر اس کا یارو ایمان مل گیا تھا۔ قرآن سن کے ابن خطاب ہل گیا تھا، ہے حشر اس کا یارو ایمان مل گیا تھا۔ آج دیکھو وہ روزے کا مہمان ہے، آج دیکھو وہ روزے کا مہمان ہے۔ سب کتابوں سے افضل یہ قرآن ہے۔ ایمان والے اس کی تاثیر جانتے ہیں، ایمان والے اس کی تاثیر جانتے ہیں۔ جو ڈوبتے ہیں اس میں تفسیر جانتے ہیں، جو ڈوبتے ہیں اس میں تفسیر جانتے ہیں۔ اس میں موجود تسکین انسان ہے، سب کتابوں سے افضل یہ قرآن ہے۔ جس کے سینے پہ آیا وہ سلطان ہے۔ یہ وہ قرآن ہے جس کی عظمت اور شان کائنات نے تسلیم کی ہے، اور اس کے دشمنوں کو اور اس سے نفرت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے ہر مقام پر ذلیل و رسوا کیا ہے۔ چند سال قبل جب فرانس کی طرف سے یہ اعلان ہوا تھا کہ قرآن مجید کو جلایا جائے گا، اور یہ حکومتی سطح پر فرمان جاری ہوا تھا، جس کے رد عمل کے طور پر مسلمانوں نے ایک شدید رد عمل کا اظہار کیا کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس کتاب کی بے حرمتی کسی طور پر قابل قبول نہیں ہوگی۔ جن دنوں یہ بات جاری تھی کہ قرآن مجید کے ساتھ بے حرمتی کرنا، یہ انہوں نے اس کو جاری کیا تھا، اپنے ملک میں نافذ کرنا چاہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل و کرم سے جب جب قرآن مجید کے ساتھ لوگوں نے نفرت کا اظہار کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید لوگوں کے سینوں میں، مسلمانوں کے سینوں میں مزید راسخ اور پختہ کیا ہے۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے یہ لچک رکھی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے یہ لچک رکھی ہے، اتنا ہی یہ ابڑے گا جتنا کہ دبا دیں گے، اتنا ہی یہ ابڑے گا جتنا کہ دبا دیں گے۔ انہوں نے قرآن مجید کو کیا جلانا ہے اور کیا اس کی بے حرمتی کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے یہ کام کیا، اللہ تعالیٰ نے دیکھے ہم صرف بات کرتے ہیں اپنے پاکستان کی، اللہ تعالیٰ نے پاکستان میں نہ صرف ناظرہ قرآن بلکہ ترجمۃ القرآن کو سکولوں میں، کالجوں میں رائج کر دیا۔ مدارس میں تو قرآن مجید پہلے ہی پڑھایا جا رہا تھا، لیکن پہلی دفعہ ایسے ہوا کہ مکمل قرآن مجید جو ہے
وہ اللہ تعالیٰ نے اسکولوں میں اور اسی طرح کالجوں میں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو مکمل قرآن مجید کو ایک سیٹ کروایا ہے، اور یہ لازمی مضمون کے طور پر پڑھایا جاتا ہے۔ جو حیثیت انگلش کی، اردو کی، مطالعہ پاکستان کی ہے، وہی حیثیت قرآن مجید کی ہے کہ اس کے بغیر نہ تو میٹرک ہو سکتا ہے نہ انٹر ہو سکتا ہے۔ تو قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے لازمی مضمون ترجمۃ القرآن کو، یہ لوگ تو قرآن مجید کو پڑھنے سے دیکھنے سے روکتے تھے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں بیماری ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے مرض کو مزید بڑھا دیا۔ تو پاکستان میں تب سے قرآن مجید جو ہے ترجمے کے ساتھ پڑھایا جا رہا ہے، اور نہ صرف ترجمے کے ساتھ بلکہ تجوید بھی آہستہ آہستہ اسکولوں میں بھی، اب کالجوں میں یہ رائج ہو چکی ہے۔ ان دنوں جب یہ کام ہوا تھا تو ان دنوں میں نے ایک نظم لکھی تھی قرآن مجید کے حوالے سے۔ انہوں نے جو قرآن مجید کی بے حرمتی کی، اللہ اس کے رد عمل کے طور پر کیا کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں انعام و اکرام دیے ہیں، اور قرآن مجید کو کس طرح اللہ تعالیٰ نے عظمت اور شان بخشی ہے، یہ میں نظم آپ کو سناتا ہوں۔ جلا ڈالا ہے تو نے رب کا یہ قرآن، جلا ڈالا ہے تو نے رب کا یہ قرآن، جاگ اٹھا ہے سویا یہ مسلمان، جاگ اٹھا ہے سویا یہ مسلمان، اے کافر اعظم تیرا احسان ہے احسان، میرے ملک کی دیکھ لے عظمت و شان، ہر سکول میں لازم ترجمۃ القرآن، میرے ملک کی دیکھ لے عظمت و شان، ہر سکول میں لازم ترجمۃ القرآن، قائد کا چمن ہے یہ پاکستان، بچہ بچہ ہے میرا اس کا نگہبان، بیدار ہے دیکھ لے ہر پیر و جوان، اے کافر اعظم تیرا احسان ہے احسان، بھیجا تھا خدا نے کلام سہانا، پڑھنا ہے اعلیٰ عرفہ ہے پڑھانا، ایک ایک مسلم اس کا ہے دیوانہ، دیے پہ جان دیتا ہے جیسے دیوانہ، جلانا اس کا تجھے کرتا رہے گا پشیمان، اے کافر اعظم تیرا احسان ہے احسان، پھونکوں سے تیری نور یہ بجھنے کا نہیں ہے، سینوں پہ چھپ چکا ذہنوں سے یہ مٹنے کا نہیں ہے، شاہین ہے مسلم ڈرنے کا نہیں دبنے کا نہیں ہے، اڑ جائے جو مسلم ہلنے کا نہیں ٹلنے کا نہیں ہے، اڑے جاہل رہا تاریخ میری سے تو انجان، اے کافر اعظم تیرا احسان ہے احسان، لڑنے کا جب تو نے یہ ڈنگ نکالا، نہ غصہ نہ بڑک نہ جلوس نہ نعرہ، چلنے کا نہیں اب تیرا کوئی چالا، شیطان بھی اگر بن جائے تیرا سالا، ڈرنا مت لوگو اب آ گیا عثمان،
اے کافر اعظم تیرا احسان ہے احسان، جاگ اٹھا ہے سویا یہ مسلمان، اے کافر اعظم تیرا احسان ہے احسان۔ ہمیں تو عظمت اور شان قرآن مجید کی طرف سے ہی ملی ہے۔ آج ہمارا جو مقام ہے، مرتبہ ہے، اس کے پیچھے صرف قرآن مجید ہے، وگرنہ قرآن مجید کے علاوہ ہمیں کون پوچھتا ہے؟ قرآن مجید کے علاوہ ہماری کوئی پہچان نہیں ہے۔ نہ ہم بڑے مکان والے ہیں، نہ ہم بڑے خاندان والے ہیں، نہ ہم بڑے مکان والے ہیں، نہ ہم بڑے خاندان والے ہیں۔ دنیا عزت کرتی ہے کیونکہ ہم قرآن والے ہیں۔ دنیا عزت کرتی ہے کیونکہ ہم قرآن والے ہیں۔ پچھلے سال 7 مئی کو انڈیا نے پاکستان پر چند مقامات پر حملہ کیا، جیسا کہ بہاولپور اور مریدکے میں۔ تو 10 مئی کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے پاکستان نے ایک کراڑا اور زبردست جواب دیا۔ یوم فتح مبین کے نام سے اس کو موسوم کیا گیا، اور مارکہ حق کے نام سے اس مارکے کا نام رکھا گیا۔ آپریشن بنیان و مرصوص اس کو نام دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو وہ شان اور مقام دی کہ اپنے سے کئی گنا دھوکے باز جو کہ مکار تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ذلیل و رسوا کیا۔ تو ان دنوں میں نے چند اشعار لکھے تھے 10 مئی کے حوالے سے، تو آج 10 مئی کے حوالے سے چند اشعار آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ 10 مئی کی صبح جب چھائی، رب کی رحمت پیغام فتح لائی، رافیل گرا تو شیونی ہاتھ میں آئی، شہینوں کے ہاتھوں ہمسایوں کی شامت آئی۔ اسی طرح ایک دوسرا شعر جو لکھا ہے وہ میں نے یہ لکھا ہے کہ گائے کو ماتا کہنے والے، گائے کو ماتا کہنے والے، لے اب گنگا کی خاک چوس، گائے کو ماتا کہنے والے، لے اب گنگا کی خاک چوس، ہم ہیں شاہین اسلام کے، یاد رکھ بنیان مرصوص، ہم ہیں شاہین اسلام کے، یاد رکھ بنیان مرصوص۔ اسی طرح انڈیا کے حوالے سے شعر ہے کہ نہ دل میں ہے نہ دلدار میں ہے، نہ دل میں ہے نہ دلدار میں ہے، جو مزہ انڈیا کی ہار میں ہے۔ اب بنیان مرصوص جو ہے وہ آپ نے میرے ساتھ مل کے پڑھنا ہے، اور سب کی آواز بآواز بلند جو ہے میرے ساتھ مل کے ہونی چاہیے۔ جب میں آپ کو اشارہ کروں گا تو بنیان مرصوص جو ہے یہ سب پڑھیں گے اس میں۔ جب جب خطرہ ہو محسوس، بنیان مرصوص، جب جب خطرہ ہو محسوس، زد پہ جب آئے ناموس، ہم سب وردی میں ملبوس، خوف زدہ نہ مایوس، بنیان مرصوص۔ اور ایک آخری نظم سنا کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ ہم جنگ بنیان مرصوص نبھائے، ہم جنگ بنیان مرصوص نبھائے، تیار جو بھارت کے رافیل گرائے، تیار جو بھارت کے رافیل گرائے، آغاز کیا اللہ کے نام سے جب ہم نے، آغاز کیا اللہ کے نام سے جب ہم نے، طاقت ہے جو مسلم کی ہندو کو بتائے، طاقت ہے جو مسلم کی
ہندو کو بتائے ہم جنگ بنیانم مرصوص نبھائے توحید ہے سینے میں ہر ایک مسلمان کے توحید ہے سینے میں ہر ایک مسلمان کے ایمان کی طاقت ہم ہے ان کو دکھائے اس دیس کی بنیادیں توحید پہ قائم ہے اس دیس کی بنیادیں توحید پہ قائم ہے اللہ کی مدد سے ہم پیغام سنائے ہم جنگ بنیانم مرصوص نبھائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے